أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. یہ تھے قاری جناب مولوی محمد عباس صاحب قبلہ، جو خوبصورت انداز میں تلاوت کلام ربانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے. آئیے حضرات، میں بلا کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں مداح اہل بیت عالی جناب مولوی فراز حیدر کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر آئیں اور اپنے مرصع کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چار مصرے امام کی بند میں کہ سر کٹا کر بھی نہ تو نے سر جھکایا اے حسین، سر کٹا کر بھی نہ تو نے سر جھکایا اے حسین، بے کسی میں تو نے اپنا گھر لٹایا اے حسین. تو آخری جو مصرے ہیں کہ کربلا میں موت کو تو نے بنا کر زندگی، توجہ کیجیے گا، کربلا میں موت کو تو نے بنا کر زندگی، غیرت اسلام کو سو کر جگایا اے حسین، غیرت اسلام کو سو کر جگایا اے حسین. چار مصرے کہ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. تو سرے مجلس میں کہ دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر، تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر. چند مصرے اور سماعت فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام حسین کے حوالے سے کہ بلندیوں کا کہیں پر جو تذکرہ نکلا، میری زبان سے تب نام مصطفیٰ نکلا. تو امام حسین کے مدح میں چند مصرے کہ وہ چاہے دور امیہ ہو یا کرونا ہو، نرالی شان سے سرور کا تعزیہ نکلا. وہ چاہے دور امیہ ہو یا کرونا ہو، نرالی شان سے سرور کا تعزیہ نکلا. تو بتانے کے لیے مطلب حسین و منی کا، بتانے کے لیے مطلب حسین و منی کا، پسر علی کا سوئے دشت کربلا نکلا. تو شہید مرتا نہیں ہے یہی بتانے کو، شہید مرتا نہیں ہے یہی بتانے کو، سر حسین ہے نیزے پہ بولتا نکلا. آخری شعر کے یقیناً سبھی کو پتہ ہے کہ خبر کسے کہتے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں. اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک شعر آخری رہے گا کہ
رسول رہتے ہیں سرور کے ساتھ میں ایسے، صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. تو رسول رہتے ہیں سرور کے ساتھ میں ایسے کہ شہید مرتا نہیں ہے، یہی بتانے کو سر حسین ہے نیزے پہ بولتا نکلا. تو شہید مرتا نہیں ہے یہی بتانے کو سر حسین ہے نیزے پہ بولتا نکلا. رسول رہتے ہیں سرور کے ساتھ میں ایسے، خبر کے ساتھ میں جس طرح مبتدا نکلا، خبر کے ساتھ میں جس طرح مبتدا نکلا. تو یہ تیر کھا کے بھی مقتل میں مسکرایا ہے. آخری شعر رہے گا کہ یہ تیر کھا کے بھی مقتل میں مسکرایا ہے، صغیر جیسا نہ کوئی بھی سورما نکلا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ تھے جناب مولوی فراز حیدر صاحب. آئیے حضرات، میں مولانا موصوف کو آواز دینے سے پہلے اپنی ایک مطلع دو شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں قبلہ کہ ہر وقت ان کو عرش سے آنا پسند ہے جبریل کو نبی کا گھرانہ پسند ہے. ہر وقت ان کو عرش سے آنا پسند ہے جبریل کو نبی کا گھرانہ پسند ہے. ملاحظہ کریں، وہ آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر، وہ آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کر. حر کو فقط حسین کا خیمہ پسند ہے، حر کو فقط حسین کا خیمہ پسند ہے. مقطع ملاحظہ کریں، سجدہ تو سب کو آتا تھا کرنا مگر حسن، سجدہ تو سب کو آتا تھا کرنا مگر حسن. اللہ کو حسین کا سجدہ پسند ہے، اللہ کو حسین کا سجدہ پسند ہے. آئیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کلب احمد نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. بڑے بڑے القاب سے نہ نوازی، ابھی طالب علم نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر. صلوات بھیج بلند آواز. خداوند عالم اپنے قرآن مجید کے سب سے مختصر سورے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فخر کر رہا ہے، اپنے اوپر ناز کر رہا ہے اس عطا کے اوپر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے.
بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ سب طلاب کا مجمع ہے، سب کو معلوم ہے کہ نزول اس جو آیت آئی ہے وہ کس زمانے میں آئی ہے، کہ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، تو جو دشمنان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب رسول تو ابتر ہو گئے ہیں، اب رسول کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ہمارے لڑکے ہیں، ہماری نسل آگے بڑھے گی مگر رسول کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور اب رسول کے بعد یہ دین وہیں کے وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے کی باتیں رسول کے لیے کہی جاتی۔ ظاہر رسول نے شکوہ تو نہیں کیا مگر اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو یہ سورہ نازل کیا کہ اے محمد بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، اور یقیناً آپ کے دشمن ابتر ہیں، آپ کے دشمن نسل بریدہ ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ نسل کس کی باقی ہے، نسل کس کی باقی ہے، یہاں تک کہ آپ کو جو سید نہیں بھی ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو سید کہتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جو رسول کے دشمن تھے اس زمانے میں، اگر ان کی اولاد آج موجود بھی ہوگی وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم ابو جہل کے اولاد ہیں، وہ یہ نہیں کہے گی کبھی کہ ہم ولید ابن مغیرہ کی اولاد ہیں یا ہم فلانے کی اولاد ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو ان سے منسوب نہیں کریں گے۔ اگر ان کی اولاد بھی ہوں گے تو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کریں گے، مگر یہاں الٹا نظر آ رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ جو رسول کی آل میں سے ہے بھی نہیں، جو سید نہیں بھی ہے، وہ بھی اپنے نام کے آگے سید لگا رہا ہے، وہ بھی اپنے نام کے آگے سید لگا رہا ہے۔ اس سے رسول کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مقام بلند ہو جائے۔ اب جو ان سے متصل ہوگا ظاہر ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اب ان سے جو بھی متصل ہوگا سب کا مقام بلند ہو جائے گا۔ اللہ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس زمانے میں کعبے کے اوپر جو بڑے بڑے شیر ہوا کرتے تھے کہ جن کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، ان کو کعبے کے اوپر آویزہ کیا جاتا تھا کہ ان سے کوئی بہتر شیر موجود نہیں ہے، ان کو کعبے کے اوپر آویزہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ مختصر سا سورہ کوثر یہ جب نازل ہوا تو رسول نے حکم دیا مولا علی کو کہ اس سورے کو ایک تختے کے اوپر لکھ کر کعبے پر آویزہ کر دیجئے، کعبے کے اوپر آویزہ کر دیجئے۔ اب انہی دو جملوں میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جواب انہی جملوں میں ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ مولا علی سے کہا کہ آپ جائیے خود سورے کو لکھیے اور کعبے کے اوپر آویزہ کر دیجئے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول جو تھے وہ امی تھے، امی کا ترجمہ الگ لیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ آپ اگر عام انسان تصور کر لیجئے، عام انسانی ان کو تصور کر لیجئے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، آپ مان لیجئے ان کو واقعاً پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ مولا علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ مولا علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ اس روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے شان نزول سے کہ یہاں کے اوپر رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی جائیے اس سورے کو ایک تختے پہ لکھ لیجئے اور کعبے کے اوپر آویزہ کر دیجئے، کعبے کے اوپر آویزہ کر دیجئے۔ اس چیز سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی کو سکھایا بھی پڑھنا اور لکھنا۔ ایک صلوات بھیج بلند آواز۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ اس چیز سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کو لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا تھا۔ آپ ان کو عام ہی انسان مان لیجئے تو ان کو جب آتا ہوگا تبھی جا کے مولا علی کو سکھایا ہوگا، تبھی جا کے مولا علی کو لکھنا پڑھنا آیا۔ جب ان رسول کو نہیں آتا ہوگا تو مولا علی بھی کیسے لکھتے؟ کیونکہ اس زمانے میں لکھنے اور پڑھنے کی لوگوں کی بہت کمی تھی کہ جن کو یہ ہنر حاصل تھا۔ اس زمانے میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور رسول ان میں سے ایک تھے، ان میں سے ایک تھے کہ جو لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس دنیا میں آ کر لکھنا اور پڑھنا سیکھا۔ رسول ایسی شخصیت ہیں کہ جو عرش سے آ رہے ہیں اور ہم کو پڑھانے آ رہے ہیں اور لکھانے آ رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ مولا علی کو حکم ہوا کہ وہ جائیں اور اس سورے کو کعبے کے اوپر آویزاں کر دیں، کعبے کے اوپر آویزاں کر دیں۔ جب یہ لوگوں نے سورہ دیکھا تو خود لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا جواب لکھیں۔ قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ ایک آیت کا بھی جواب لے آؤ، ایک آیت کا بھی جواب لے آؤ۔ اب یہ پورا سورہ کعبے پر آویزاں کر دیا گیا کہ اس کا جواب لے کر آؤ۔ سب لوگ جٹ گئے کہ اس کا جواب لے کے آئیں، کہیں نہ کہیں سے جواب لے کے آئیں۔ اس زمانے میں بہت بڑا ایک شاعر تھا کہ جو اتنا فصیح و بلیغ تھا، اور اپنی فصاحت و بلاغت کو بچانے کے لیے وہ کلام ہی نہیں کرتا تھا سال بھر۔ وہ صرف تب کلام کرتا تھا کہ جب اس کو اپنا شعر کہنا ہوتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے اشعار کی تصحیح کرانے آیا کرتے تھے، اس میں بھی وہ کلام نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے سامنے تختہ پیش کر دیا جاتا تھا اور وہ قلم سے جو صحیح کرنا ہوتا تھا اس کو صحیح کر کے واپس کر دیا کرتا تھا۔ تو وہی جب اپنے شام کو ٹہلنے کے لیے نکلا، وہ چہل قدمی کے لیے نکلا کرتا تھا شام کو، وہ شام کو نکلا تو لوگوں نے سورہ کوثر بھی اس کے سامنے پیش کر دیا کہ ذرا اس میں کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ، ذرا اس میں بھی کوئی خطا ہو تو وہ ہم کو بتاؤ۔ تو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے پڑھا، سوچا کہ اس میں کچھ غلطی ہے، کچھ غلطی میں صحیح کر دوں، تو قلم تھوڑا قریب کیا، پھر واپس کھینچ لیا ہاتھ۔ دوبارہ اوپر سے نیچے تک سورہ پڑھا، پھر کچھ سوچا اس میں کہ شاید کوئی غلطی ہو، تو کوئی غلطی نہ ملی۔ تیسری بار پھر اوپر سے نیچے تک پڑھا، پھر کوئی غلطی نہ نکلی۔ پھر جو نہیں بولتا تھا وہ بھی بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ بشر سے اوپر کا کلام ہے۔ صلوات بھیج بلند آواز۔ اور یہ سورہ کیوں نہ ہو ایسا؟ یہ سورہ ایسا ہے کہ اس سورے کے جو جملے ہیں وہ قرآن میں کبھی دوبارہ دہرائے نہیں گئے۔ کوثر کا لفظ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو ترکیب ہے جملوں کی سورے میں، وہ آپ کو اس طریقے کی ترکیب قرآن میں دوسرے سوروں میں نہیں ملے گی۔ وہ ہونا بھی چاہیے ایسا کہ جس بیوی کی شان میں یہ سورہ آیا ہے ان کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے، ان کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا ہے۔ ایسی بیوی ہیں تو سورہ بھی انہی کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، الگ الگ تعویلیں کی جاتی ہیں، الگ الگ تفسیریں کی جاتی ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ کوثر کا مطلب جو لغت میں ملتا ہے وہ خیر کثیر ملتا ہے، خیر کثیر ملتا ہے۔ اب یہ خیر کثیر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے الگ الگ کہا، اب گفتگو زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے سامنے مختصر کرتا چلوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ خیر کثیر جو ہے وہ رسول کی امت ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو خیر کثیر یہ کوثر دے رہے ہیں، یعنی امت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر تو الٹا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہیں، ان کو فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جیسی امت ان کو ملی ہے، بلکہ ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ایسا رسول جو کسی امت کو نہیں ملا وہ ہم کو عطا ہو رہا ہے، وہ ہم کو عطا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہے
کسی امت کو نہیں ملا ایسا رسول کہ جو ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو برعکس ہے معاملہ، ہم کو فخر کرنا چاہیے، رسول کو فخر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسی امت کو دے رہے ہیں رسول کو۔ اور ہماری امت میں کون سے بڑے اچھے ایسے لوگ تھے اس زمانے میں کہ جو فخر کیا جاتا، کتنے منافقین تھے اس زمانے میں، کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے برعکس ہے معاملہ، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایسا رسول ہمیں ملا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ سورہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے، اور کن کی شان میں نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہر نبی کی ان کے لیے جب ان کو کتاب دی گئی تو کیا انداز ہے اللہ کا، جب توریت دی گئی جناب موسیٰ کو تو کیا انداز ہے اللہ کا، جب انجیل دی گئی جناب عیسیٰ کو اور زبور دی گئی جناب داؤد کو تو اللہ کا کیا انداز ہے۔ اللہ کا یہ انداز ہے کہ نبیوں کو ایک خاص مقام پہ بلا کر وہ کتاب عطا کی ہے، خاص مقام پہ بلا کر ان کو کتابیں عطا کی ہے۔ اگر جناب موسیٰ کو توریت دی ہے تو طور پہ بلا کے دی ہے، اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کو ایک خاص مقامات بلا کر ان کو کتاب عطا کی ہے۔ مگر یہ فرق ہے ہمارے رسول میں، یہ فرق ہے کہ جہاں نبی ہوتے تھے آیت وہی نازل ہوتی تھی۔ اگر مکے میں رسول ہیں تو مکے میں آیت آئے گی، مدینے میں رسول ہیں تو مدینے میں آیت آئے گی، اگر ناقے کے اوپر ہیں تو وہاں پہ آیت آئے گی، اور جناب خدیجہ کے حجرے میں ہیں تو وہاں آیت نازل ہوگی۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں کے اوپر رسول نے طریقہ بدل دیا ہے۔ رسول سے نہیں کہا کہ آپ فلاں مقام پہ آئیے تو آپ کو قرآن عطا کیا جائے گا، آپ کو آیتیں عطا کی جائیں گی، بلکہ آپ جہاں ہوں گے آیتیں آپ کے لیے اوپر وہیں نازل ہو جائیں گی، جبریل وہیں کے اوپر آئیں گے کہ آپ جہاں ہوں گے۔ مگر ایک جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ یہ طریقہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک جگہ یہ ملتا ہے، وہ کب کہ جب آیت تطہیر نازل ہونی ہے۔ وہ آیت تطہیر کب نازل ہوئی کہ جب رسول جناب فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں کے اوپر جب چادر کے نیچے جب پنجتن جمع ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں یہ ملتا ہے جو واقعہ ہے آیت کا جو نازل ہونے کا، کہ جس کو ہم حدیث قصہ کہا کرتے ہیں، اس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ کائنات ان 5 کے لیے خلق کی ہے، میں نے یہ کائنات ان 5 کے لیے خلق کی ہے۔ سورج کو چمکایا ہے تو ان 5 کے لیے، چاند کو بنایا ہے تو ان 5 کے لیے، زمین و آسمان کو بنایا ہے ان 5 کے لیے، زمین و آسمان پھیلایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام کائنات کی خلقت جو ہوئی ہے ان 5 کے لیے ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ظاہری طور پر یہ 5 تو آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو یہ آسمان و زمین لپیٹ کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک غرض ہوتا ہے تبھی تک چیز رہتی ہے۔ آپ کے خدمت مثال عرض کر دوں کہ یہ مائک جو لگا ہے یہ اس مجلس کے لیے لگا ہے، یہ فرش ازا جو بچھی ہے وہ اس مجلس کے لیے بچھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کرسی جو لگائی گئی ہے، یہ کیمرے جو لگائے گئے ہیں، یہ جو لائٹیں روشن کی گئی ہیں، یہ مجلس کے لیے لگائی گئی ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جائے گی یہ لائٹیں بند کر دی جائیں گی، یہ کیمرہ بھی بند ہو جائے گا، یہ مائک بھی بند ہو جائے گا، یہ کرسی بھی اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے گی، ساری چیزیں اپنی جگہ کو واپس چلی جائیں گی۔ تو آپ بتائیے کہ کائنات کی خلقت جو ہے وہ غرض جو ہے یہ 5 ہیں، غرض جو ہے وہ یہ 5 ہیں۔ اب ظاہری طور پر یہ 5 موجود نہیں ہیں ہمارے بیچ، یہ 5 موجود نہیں ہے ہمارے بیچ، تو یہ کائنات کیوں نہ لپیٹ دی گئی، یہ آسمان کیوں نہیں لپیٹ دیا گیا، یہ زمین کیوں نہیں ختم ہو گئی، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب آپ بتائیے یہ ہم کو بات ماننی پڑے گی، یا تو یہ 5 آج بھی موجود ہیں، یا سامنے موجود ہیں، یا پردے غیب میں موجود ہیں۔ صلوات بھیجے بلند آواز محمد وآل محمد۔ یہ ہے مرتبہ جناب فاطمہ کا
اور ان کی آل کا۔ یہ مرتبہ ہے کہ کائنات کی خلقت ہوئی ہے تو انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، کائنات کی خلقت انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور آپ کو قرآن میں بہت سی آیتیں، تمام آیتیں، یہاں تو پورا قرآن ہی انہی کی مدح کر رہا ہے، ہر آیت انہی کی مدح کر رہی ہے۔ اب یہ ہماری آنکھیں کمزور ہیں کہ جو ہم دیکھ نہیں پاتے کہ ان کے فضائل کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ تو ہماری کمزوری ہے، یہ تو ہماری لا علمی ہے کہ ہم نہیں بتا پاتے کون سی آیت کہاں کس کے لیے نازل ہوئی ہے اور کون سی فضیلت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو پورا قرآن ہی اہل بیت کے لیے نازل ہوا ہے، انہی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ایک آیت کا حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رسول نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ تاریخ میں آپ سب جانتے ہی ہیں کہ رسول محمد جو ہیں ان کے رشتے بھی ہیں، وہ عبد المطلب کے پوتے بھی ہیں، وہ عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں، وہ ابو طالب کے بھتیجے بھی ہیں، وہ جناب فاطمہ کے والد بھی ہیں، وہ حسن و حسین کے نانا بھی ہیں، وہ علی کے بھائی بھی ہیں۔ یہ تمام رشتے اپنی جگہ میں ہیں، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ رسول محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف رسول ہیں، محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف رسول ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ جس اللہ نے ان چیزوں کو عطا کیا اور یہ رشتے بنائے، اب اللہ ان رشتوں کو واپس لے رہا ہے اور محمد کو اپنے آپ سے صرف منسوب کر رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرے رسول ہیں، صرف اور صرف میرے رسول ہیں۔ اب یہاں سے عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اہل بیت کی۔ آپ دیکھیں پوری اب تاریخ میں آپ کوئی بھی فضیلت کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ آپ کی مثال کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ رسول بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی مقام پر بٹھا رہے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، تو ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، یہاں پہ اللہ کا رسول بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو کیا مرتبہ ہوگا جناب فاطمہ کا کہ اللہ کا رسول ان کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حسن و حسین کے لیے خود نانا ناکا نہیں بن رہے ہیں، نانا ناکا نہیں بن رہے ہیں، بلکہ رسالت ان کے لیے ناکا بنی ہوئی ہے، رسالت ان کے لیے ناکا بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی زوجہ سے وہ ناراض ہو جائے، اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو ایک شوہر اپنے بیوی سے ناراض نہیں ہو رہا ہے، بلکہ رسالت ان کی مجھ سے ناراض ہو رہی ہے۔ اگر رسالت کسی سے ناراض ہو رہی ہے تو ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پوری کے پوری رسالت ان سے ناراض ہو رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ کو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو کاندھوں پہ اٹھا کر، شانوں پہ اٹھا کر کھڑا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نے بھائی کو کھڑا کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ رسالت کے کاندھوں پر ولایت سوار ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ بلند آواز پر محمد محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت جو ہے ان کے کاندھوں پر، مہر رسالت کے اوپر ولایت کھڑی ہوئی ہے، اور ولایت کا دار و مدار رسالت کے اوپر ہے پورا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ ایک اکیلا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا ہے، یہ اکیلا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر رسول نے علی کو بلند کیا ہے۔ کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر الگ سے دکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ علی کی ذات کون ہے، کہ علی کی ذات کون سی ذات ہے، یہ کون ہے علی، کتنی جگہ بتایا ہے۔ اب جس طریقے سے آپ کو سب معلوم ہے کہ غدیر کے میدان میں رسول نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ کہا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر آپ علی رسول کو
دوست مانتے ہیں اپنا ولی نہیں مانتے، اپنا آقا نہیں مانتے، تو اسی طریقے سے آپ علی کا بھی معنی لیں گے، علی کو بھی وہی مرتبہ دیں گے جو آپ رسول کو دیتے ہیں۔ رسول کو بھی آپ کو ویسے ہی یعنی علی کو آپ کو وہی مرتبہ دینا ہے تقریباً کہ جو رسول کا مرتبہ ہے۔ اگر رسول آقا ہے ہمارے تو علی بھی آقا ہے ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد۔ اسی طریقے سے کتنی آیات ملتی ہیں کہ جہاں کے اوپر فضائل اہل بیت بھرے ہوئے ہیں، بس اس کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور ان کی تفسیر کرے، کوئی آئے اور ہمیں بتائے کہ یہ کون ہے۔ چند دنوں سے میرے مجالس کا آیت ایک عنوان رہی ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس نور کے اوپر کے ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس نور کے اوپر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب اکثر آپ کو یہ تفاسیر میں ملے گا کہ نور سے مراد کیا ہے، وہ واضح نہیں ہوگی، وہ تفسیر واضح نہیں ہوگی۔ کئی احتمالات آپ کو ملیں گے کہ نور کیا ہے، کئی آپ کو احتمالات ملیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس نور سے مراد خود رسول کی ذات ہے، اور کوئی یہ کہے گا کہ اس نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ نور سے مراد یا رسول کی ذات ہے یا قرآن کریم ہے۔ تو آیات میں آپ کو اسی آیت میں پہلی چیز کا جواب مل گیا۔ اگر آپ آیت کے پھر سے تلاوت فرمائیں گے تو آپ کو ملے گا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پہلے ہی رسول کو علیحدہ کر دیا ہے، پہلے ہی رسول کا ذکر کر کے ان کو الگ کر دیا ہے کہ ہم رسول کو بھی نازل کر رہے ہیں اور اس نور کو بھی نازل کر رہے ہیں کہ جس پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو لہٰذا نور اور ہے، رسول کی ذات کوئی اور ہے، نور اور ہے اور رسول کی ذات کوئی اور ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا گیا کہ نور سے مراد قرآن کریم ہے، نور سے مراد قرآن کریم ہے، تو اس کے لیے بھی جواب بھی قرآن ہی میں موجود ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ اللہ کی طرف سے آئی نور اور کتاب مبین، روشن کتاب آئی۔ تو نور کوئی اور ہے، روشن کتاب یعنی قرآن کوئی اور چیز ہے۔ تو یہاں کے اوپر نور کو بھی علیحدہ کر دیا گیا، روشن کتاب کو بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ نور کو الگ کر دیا اور روشن کتاب الگ ہو گئی۔ اب جو احتمال بتائے جاتے ہیں وہ سب کے سب الگ ہو گئے۔ اب کوئی احتمال بچتا ہے تو صرف ایک احتمال بچتا ہے۔ آپ احادیث میں آ کے دیکھ لیجئے کہ اس میں تفسیر موجود ہے کہ نور کون ہے، نور کون ہے۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ پہلی چیز کہ جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ میرا نور ہے۔ جس چیز کو سب سے پہلے خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ اور آگے آپ حدیث میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز پتہ چل گئی، پہلی چیز یہ کہ جو پہلی چیز کی جس کی خلقت ہوئی ہے، پہلی شے جو وجود میں آئی ہے وہ محمد کا نور ہے، وہ محمد کا نور ہے۔ دوسری حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس محمد کے نور کے کئی ٹکڑے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑے کا نام علی ہے، اس میں سے ایک ٹکڑے کا نام علی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نور وہ محمد ہے، نور محمدی ہے، اور ایک ٹکڑا اس کا مولا علی کی ذات ہے، ایک ٹکڑے کا نام ہے جو نور ہے، اس کی تفسیر کر دی گئی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو احادیث ہے، یہ تو حدیثیں ہیں، حدیثیں تو ضعیف بھی ہوا کرتی ہیں، ان کی سند بھی کمزور کبھی کبھی ہوا کرتی ہے، کوئی قرآن سے اگر کچھ ہو تو اس کو دکھائیے، کچھ قرآن سے ہو تو اس کو دکھائیے۔ تو قرآن میں بھی موجود ہے، 50 آیتیں آپ کو مل جائیں گی اس دلیل کے اوپر۔ آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کر دوں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، آیہ مباہلہ کی طرف آ جائیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اب آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ کس کو
لے کے آئے ہیں کس عنوان سے؟ جب یہ کہا گیا کہ بیٹوں کو لے کے آئیے تو کون کس کو لے کے آئے؟ اپنے بیٹوں کے عنوان سے وہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، تو کس کو لے کے آیا جا رہا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات کو لے کے آیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے، تو تاریخ گواہ ہے کہ کون کس کو لے کے آئے ہیں؟ مولا علی کی ذات کو لے کے آئے ہیں اپنے نفس کے عنوان سے۔ اب اس موقع کے اوپر جو دشمن ہیں، جو عیسائی ہیں نہروان کے، وہاں کوئی اعتراض کرتا ہوا نہیں مل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نفسوں کو لے کے آئیے، آپ نفس کی جگہ پر علی کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ علی کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یا کسی اور نے کبھی اعتراض یہ نہیں کیا کہ آپ نفس کے عنوان سے علی کو کیوں لے کر گئے؟ نفس کے عنوان سے علی کو کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ اس زمانے میں شاید سب کو معلوم تھا کہ اگر کوئی نفس رسول ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے، کوئی نفس رسول ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ سب دشمنوں کو بھی معلوم تھا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ اس زمانے کے دشمن دیکھ رہے ہیں، آج کا مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے۔ صلوات بھیج بلند آواز۔ اسی طریقے سے اور آیت مل جاتی ہے آپ کو کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نور کون ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نور کون ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو پھر رسول سے حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ آپ اور ہمارے درمیان میری گواہی کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری گواہی کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، کہ اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اب آپ اس سے ثابت ہو گیا، اس سے بہت چیزیں ثابت ہو گئی۔ یہ ہوا کہ رسول کی رسالت کی گواہ ہے مولا علی کی ذات، رسالت کی گواہ ہے۔ اب یہاں کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی جو تھے پہلے ایسے شخص ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، پہلے ایسے شخص ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ جملہ مولا علی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ پہلے ایسی شخصیت ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ پہلی ایسی شخصیت ہیں۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے ان کے لیے، یہ جملہ کہا جاتا ہے جو میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول کے لیے اور مولا علی کے لیے صحیح اس لیے نہیں ہے۔ اسی آیت میں آپ دیکھ لیجئے، یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کی رسالت کے گواہ دو ہیں یہاں کے اوپر، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ گزشتہ حدیث کا آپ زیر نظر رکھیے کہ رسول نے فرمایا کہ پہلی چیز جو خلق کی اللہ نے وہ میرا نور ہے، اور اس نور میں علی جو ہے وہ میرے ہی نور سے ہیں۔ اور یہاں کے اوپر جب رسول کو رسالت دی جا رہی ہے تو وہاں پہ صرف دو گواہ موجود ہیں، وہ ہیں کہ جو خود جس نے رسالت دی ہے اور جس کے سامنے دی جا رہی ہے، وہ شخصیات ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نور محمدی کے ٹکڑے ہیں۔ صلوات بھیج بلند آواز، وہ نور محمدی کے ٹکڑے ہیں۔ تو جو شخص خود ایمان کا گواہ ہو، کہ رسالت کا گواہ ہو، وہ کیسے اس دنیا میں آ کر ایمان اپنے اوپر لے کر آئے؟ وہ تو رسالت کی گواہی دے رہا ہے، وہ تو رسالت کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول، اے رسول آپ نے جو یہ دعویٰ کیا رسالت کا، آپ اس دعوے میں سچے ہیں، آپ اس دعوے میں سچے ہیں اور میں اس کا گواہ ہوں۔
میں اس کا گواہ ہوں، وہ اپنی رسالت کا جو دعویٰ ہے اس کے گواہ ہیں مولا علی، رسالت کے گواہ ہیں مولا علی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے ایمان نہیں تھا اور جب رسالت کا اعلان ہوا تو پھر وہ ایمان لے کر آئے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول نے خود سند دے دی کہ وہ کل ایمان ہے، وہ کل ایمان ہے، جو خود کل ایمان ہو، جو عین ایمان ہو، کہ جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایمان لے کر آئے بعد میں؟ صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ تو یہ ہے مرتبہ اہل بیت کا کہ قرآن پورا کے پورا قرآن انہی کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ حدیثیں بھی انہی کے فضائل بیان کر رہی ہیں۔ حدیث قصہ میں موجود کہ پوری کائنات انہی کے لیے خلق ہوئی ہے، اور یہ جو فرش عزا بچھا ہے یہ انہی کے لیے بچھا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ فرش عزا بھی نہ بچھتی آج۔ یہ جو ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں یہ کوئی ماتم نہ ہوتا، ہماری شفاعت کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا، ہماری خلقت ہی نہ ہوتی اگر وہ 5 نہ ہوتے، وہ ہماری خلقت ہی نہ ہوتی ہم وجود ہی میں نہ آتے، اگر وہ 5 نہ ہوتے۔ یہ ہے مرتبہ ان کا، اور ان کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، ایسا دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہو ہی نہیں سکتے، وہ نور کے ٹکڑے ہیں، وہ نور کے ٹکڑے ہیں، وہ اللہ نے نور محمدی خلق کیا، اسی کے ٹکڑوں میں سے یہ سب ٹکڑے ہیں، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں، کوئی ایک دوسرے سے صفات میں جدا نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، سب کے سب اللہ کی صفات کا آئینہ ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی صفات ایک مجسم دیکھنی ہو تو اہل بیت کو دیکھ لے، اہل بیت کو اگر وہ دیکھ لے گا تو اللہ کی صفات کو مجسم دیکھ لے گا۔ یہ ہے ان کا مرتبہ اور یہ ہے ان کی فضیلت، جن کے فضائل کی بنیاد کے اوپر ان سے حسد و جلن ہوئی، انہی فضائل کی بنیاد کے اوپر دوسرے لوگوں کو ان سے حسد ہوئی اور جلن ہوئی، اسی وجہ سے وہ آخر تک مقابلہ کرتے رہے بنی ہاشم کا، ہر فضیلت جو ان کے اوپر آئی ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب آخر میں ان قبیلے میں نبی آ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر نبی کیسے آئے گا، مگر انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم اس نبی کی ہمیشہ کے لیے مخالفت کریں گے اور کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ اپنے قول میں سچے رہے، ظاہری طور پہ ایمان لے بھی آئے، اندر سے وہ ایمان نہ لا سکے، کبھی اندر سے وہ کبھی ایمان نہ لا سکے اور ہمیشہ مخالفت کی، ظاہری طور سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، مگر جنگ صفین میں دیکھ لیجئے کہ کیا ماحول ہے۔ اسی طریقے سے صلح تو کر لی، مگر آپ دیکھ لیجئے کیا ایک شرط بھی مولا کی وہ قبول نہ کی اور مانی نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا، کوئی شرط پہ عمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مولا حسین کے بھی وہی ظلم ہوئے، اسی طریقے سے کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جو دشمن ہیں ان کو موقع مل گیا، ان کو موقع مل گیا۔ ہاں آزاداروں، وہ اپنے حکومت کے دعوے کو اور مستحکم کرنے کے لیے مولا کی بیعت چاہتا تھا، وہ مولا کی بیعت چاہتا تھا کہ میں زبردستی مولا کی بیعت لے لوں، مگر وہ یزید ہے اور وہ ادھر مولا حسین ہے، ایک طرف اللہ کی صفات کا مظہر ہے اور دوسری طرف شیطانی صفات کا مظہر ہے، دوسری طرف شیطانی صفات کا مجسمہ ہے کہ جتنے بھی رذائل ہیں، جتنے بھی بری صفات ہیں، سب کے سب اس کے اندر ہیں، اور ادھر اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ امام حسین کے اندر مجسم اور ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاں آزاداروں، مصائب کی منزل آپ کی خدمت میں بس 2 جملے مصائب کے اور آپ کی خدمت تمام، آپ کی زحمت تمام۔ ہاں آزاداروں، یہ آپ کی خدمت میں نے جناب فاطمہ کے کچھ قطرہ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور یہ عرض کیا کہ کوئی ثانیہ زہرا نہیں ہو سکتی ہے، مگر ایک ذات ہے، ایک ذات ہے کہ جس کے اوپر بھی مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ایک ایسی ذات ملتی ہے اور تاریخ میں کہ اس کے اوپر بھی ایسے مصائب ٹوٹے کہ کسی اور کے اوپر نہ آئے۔ ہاں آزادانوں، کربلا کے میدان میں بھی
اس نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، کوئی بہن اس حالت میں اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکتی۔ آزاداروں، وہ ایسی اور شخصیت ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم جو یہ فرش عزا بچھی ہے، یہ انہی کی سیرت ہے، انہی کی سیرت ہے کہ جو آج ان کی سیرت پہ چل کے ہم یہ فرش عزا بچھائے ہیں۔ آزاداروں، ان کو زندان میں ماتم نہ کرنے دیا گیا، اسی وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں کہ ان کو ماتم نہ کرنے دیا، لیکن ہم قیامت تک ان کے بھائی پر اور ان کے اہل و عیال پر ہم ماتم کریں گے، اور بالکل ماتم کریں گے۔ یہ قیامت تک ماتم جاری رہے گا، تب بھی اس کے جزا نہیں ہو سکتی، وہ کافی نہیں ہو سکتا۔ آزاداروں، یہ ظلم کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہوا ہے کہ قیامت تک بھی رویا جائے تو کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ آزاداروں، یہ ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا نہر کر دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے جناب علی اصغر 3 ان کے گلے پہ لگا تو وہ شہید ہو گئے، ان کا گلا چھد گیا۔ آزاداروں، یہ جملہ بہت دقیق نہیں ہے، کیونکہ ننھا سا گلا ہے اور 3 بھال کا تیر ہے، 3 بھال کا تیر ہے۔ وہ تیر جو بڑے بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ننھے سے گلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ننھے سے گلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آزاداروں، وہ گلا جو ہے وہ نہر ہو گیا، وہ گلا نہر ہو گیا، اور نہر جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ بڑے جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بڑے جانور کو نہر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مصائب میں آپ کو یہی جملہ ملے گا کہ جناب علی اصغر کو نہر کر دیا گیا۔ آزاداروں، اب شام میں یہ یزید اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس میں رسول تشریف لاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے میری ذریت کو رہا نہیں کیا تو اس کا انجام اسی دنیا میں دیکھ لے گا، اسی دنیا میں دیکھ لے گا اس کا انجام۔ گھبرا کر وہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اہل بیت کو رہا کیا جائے، اہل بیت کو رہا کر دیا جائے۔ آزاداروں، یہ حکم آتا ہے اور چوتھے امام زین العابدین اپنی پھوپھی جناب زینب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم یہاں رکیں یا ہم مدینے کو چلیں، یا ہم مدینے کو چلیں؟ آزاداروں، جناب زینب نے فرمایا کہ ہم یہاں رک کے کیا کریں گے، ہمیں تو مدینے ہی جانا ہے۔ ہم اگر آزاداروں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے ماتم نہیں کیا ہے، ہم کو رونے نہیں دیا گیا ہے، ہم کو 3 دن کی مہلت چاہیے کہ جس میں ہم ماتم کر سکیں۔ ماتم کے لیے ان کو اجازت ملتی ہے، ایک جہاں ملتی ہے کہ جہاں ماتم ہوتا ہے، فرش عزا بچھتی ہے، اور ایک ایک کر کے تبرکات جو ہے وہ واپس کیے جاتے ہیں جو لوٹے گئے تھے، اور جو سر ہیں وہ واپس کیے جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تبرکات آنا شروع ہوتے ہیں۔ آزاداروں، ایک مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ چادر تطہیر واپس آ رہی ہے، ایک مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ ننھی ننھی بالیاں تشت میں واپس آ رہی ہیں۔ آزاداروں، اب سر آنا شروع ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے تشت میں ننھا سا سر چلا آ رہا ہے۔ آزاداروں، کبھی یہ دیکھا گیا کہ ایک نوجوان کا سر تشت میں چلا آ رہا ہے، وہ جناب قاسم کا سر ہے۔ آزاداروں، ایک ایک کر کے سر آتے چلے گئے، بیویوں نے حلقہ کر کے کریا و ماتم شروع کیا۔ جب ایک سر آتا تھا بیویاں اس کے گرد ماتم کرتی تھیں۔ اس کے بعد ایک سر ایسا آیا کہ جس کی تعظیم میں تمام بیویاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آزاداروں، وہ کس کا سر تھا؟ وہ مولا حسین کا سر تھا، وہ مولا حسین کا سر تھا۔ آزاداروں، جناب زینب آغوش میں امام حسین کا سر لیتی ہیں اور خوب گریا کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ آزاداروں، اسی کے بعد 2 ایسے سر تھے کہ جن کے اوپر کوئی گریا نہیں کر رہا تھا، 2 ننھے ننھے سر تھے کہ جن کے اوپر کوئی گریا نہیں کر رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ اون و محمد کے سر ہیں، وہ اون و محمد کے سر ہیں۔ شام کی کچھ عورتوں نے دیکھا کہ ان سروں پہ کوئی ماتم نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔
اب ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، لاؤ ہم ہی اس پہ ماتم کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ جناب زینب نے فریاد کی، ان کی ماں زندہ ہے، میں ان کی ماں ہوں، مگر تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بیٹوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ آزاداروں، اب یہ قافلہ جو ہے روانہ ہونے کو تیار ہے شام سے کربلا کی طرف۔ کربلا کی طرف یہ قافلہ چل رہا ہے، اور قافلہ روانہ ہونے سے پہلے جب یہ دیکھا گیا کہ کیا تمام لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں، تمام لوگ وہاں جمع ہیں یا نہیں ہیں، تو ایک بی بی کا پتہ نہیں مل رہا ہے۔ ایک بی بی نہیں مل رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب رباب ہے، ان کا پتہ نہیں مل رہا ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ وہ ایک ہی جگہ ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے زندان، کہ جہاں کے اوپر انہوں نے ایک ننھی سے امانت کو دفن کیا ہے۔ آزاداروں، یہ وہی سکینہ ہے کہ جو فریاد کرتی تھی زندان میں کہ پرندے بھی اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، پرندے بھی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ہم کب اپنے گھر جائیں گے، ہم اب کب اپنے گھر جائیں گے۔ اٹھو سکینہ اٹھو، گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آزاداروں، اسی طریقے سے یہ قافلہ روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے شام سے چلا ہے اور کربلا تک پہنچا ہے۔ کربلا پہنچنے کے بعد بیبیاں اپنے کو ناکوں سے گرا لیتی ہیں اور امام حسین کی قبر میں جمع ہوتی ہیں۔ آزاداروں، سب بیبیاں بیان کرتی ہیں کہ اے مولا حسین، اے مولا، آپ وہاں نہیں تھے، ہماری چادریں چھینی گئیں، آپ وہاں موجود نہ تھے، ہم کو بازاروں میں لے جایا گیا، ہم کو درباروں میں لے جایا گیا۔ آزاداروں، اسی طریقے سے چوتھے امام بھی چچا عباس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ چچا عباس کی قبر پہ جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے چچا، سر پہ گرز کھانا آسان ہے، اے چچا آنکھوں میں تیر کھانا آسان ہے، اے چچا ہاتھوں کو کٹوا لینا آسان ہے، اور بغیر سہارے کے گھوڑے سے زمین پر آنا آسان ہے۔ قبر عباس تڑپ جاتی ہے، آواز آتی ہے کہ جب یہ سب آسان ہے تو مشکل کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ جناب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ مشکل ہے کہ زینب جیسی پھوپھی ہو، زینب جیسی پھوپھی ہو، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، شرابی کا دربار ہو، بدماشوں کا مجمع ہو، وہ سب کے سامنے اشارہ کرے کہ اس بھیڑ میں زینب کون ہے، اس مجمع میں زینب کون ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ الظالمین۔ یا حسین، کوجائے عمو جانم، 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 کوجائے عمو جانم۔ چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے عمو جانم جانم، کوجائے عمو جانم، کوجائے عمو جانم، کوجائے عمو جانم، کوجائے عمو جانم،
کرب و بلا میں اب کہاں مونس و یاور کوئی، اب سب قتل ہو گئے قاسم و اکبر نہیں، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی جانم۔ 3 دن کے پیاسے تھے اے امو بابا میرے، ظالموں نے مارا ہے بابا کو بے دردی سے، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی جانم۔ فریاد چھوٹے چھوٹے بچے رو کر کرتے ہیں، پانی دے دیتا کوئی پیاسے ہم تڑپتے ہیں، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم۔ کانوں میں بابا میرے بندے جو پہنائے تھے، چھین لیے ظالم نے ان کو میرے کانوں سے، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم۔ خون کے آنسو ہمیں آدھا نے رلایا ہے، بھیا کو ننگے پاؤں کانٹوں پر چڑھایا ہے، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم۔ کانوں میں بابا میرے بندے جو پہنائے تھے، چھین لیے ظالم نے ان کو میرے کانوں سے، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم۔ ہلتی تھی فرمان زمین، لاش جری تھراتی تھی، مقتل کی فضاؤں سے ہر سو صدا یہ آتی تھی، چھن گئی ردا خیمہ جل گیا، خیمہ جل گیا، اے امو جانم جانم تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم، تو جائی امو جانم۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایها المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔